اندر نہیں جانا یہیں پہ موویز میں ہی وہ ذرا کیجیے گا. میں جتنے ہمارے صحافی دوست ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ تھوڑا پیچھے چلے جائیں اور گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب, سید احسان اللہ وقاص صاحب, جاوید اکرم صاحب, ڈاکٹر یحییٰ سلطان صاحب, اکرام صاحب, وہ کائنڈلی یہاں پہ بس تھوڑا سا کھڑے ہوں. ہم ایک مختصر تعارف رکھیں گے. آج جس فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح ہوا ہے یہ الخدمت فاؤنڈیشن کا 141واں واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے جو پورے پاکستان میں الخدمت کا صاف پانی کا پروجیکٹ ہے. اور الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن ملک کے ہر کونے میں اس علاقے کی مناسبت سے جو ہے وہ صاف پانی کا پروجیکٹ کر رہی ہے. جیسے تھرپارکر میں جو ہے وہ صاف پانی کے کنویں لگائے جا رہے ہیں, سولر پر کام ہو رہا ہے. اسی طرح جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں گریوٹی فلو واٹر سکیمز جو ہے وہ چل رہی ہیں. میدانی علاقوں کے اندر جو ہے وہ کمیونٹی ہینڈ پمپس پر کام ہو رہا ہے. اور بڑے شہروں میں جو ہے خاص طور پہ پانی کی آلودگی کے مد نظر رکھتے ہوئے واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے جا رہے ہیں. میں درخواست کروں گا انجینئر احمد حماد صاحب ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن لاہور کے صدر ہیں کہ وہ گورنر صاحب کو شکریہ بھی ادا کریں, خوش آمدید بھی کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس تقریب میں عزت مآب چودھری محمد سرور صاحب گورنر پنجاب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. گورنر صاحب کی پاکستان کے عوام کے لیے صاف پانی کے حوالے سے کمٹمنٹ بہت واضح ہے اور ان کی سرور فاؤنڈیشن اور ان کی ذاتی حیثیت میں انہوں نے صاف پانی کے لیے بے پناہ کوششیں کی ہیں. الخدمت فاؤنڈیشن الحمدللہ جیسا کہ بتایا گیا کہ پاکستان کے ہر علاقے میں وہاں کی مناسبت سے صاف پانی کے لیے کام کر رہی ہے. اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ تقریباً 60 لاکھ افراد روزانہ الخدمت کے پروجیکٹ سے صاف پانی حاصل کرتے ہیں اور اس سے مستفید ہوتے ہیں. اور آج یہاں میں اس پلانٹ کے حوالے سے عرض کروں گا کہ الخدمت نے جہاں بھی پلانٹس لگائے ہیں ان کو کبھی بعد میں لاوارث نہیں چھوڑا. الخدمت ان کی ہمیشہ کے لیے ریپیئر, مینٹیننس اور دیگر ان کی ذمہ داریوں کو اٹھاتی ہے اور انشاءاللہ اس پلانٹ کا بھی خیال رکھا جائے گا. اور آج یہاں گورنر صاحب اور ایم ایس صاحب اور دیگر حضرات کی موجودگی میں ایک ریکویسٹ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جناح ہاسپٹل میں کسی نمایاں جگہ پہ الخدمت فاؤنڈیشن کو میت گاڑی اور ایمبولینس کے لیے جگہ پرووائڈ کی جائے تو انشاءاللہ یہاں پہ جو نادار اور غریب مریض ہیں ان کی منتقلی کے لیے اور اللہ نہ کرے کوئی میت جانی ہو اس کی منتقلی کے لیے انشاءاللہ الخدمت اپنی میت گاڑی یہاں پہ اسٹیشن کرے گی. اور پورے لاہور میں انشاءاللہ تقریباً 40 سے 50 میت گاڑیوں کا ایک پورا فلیٹ بنایا جا رہا ہے جو انشاءاللہ لاہور کے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. میں ایک بار پھر جناب گورنر صاحب, سید احسان اللہ وقاص صاحب سینئر نائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان, ڈاکٹر جاوید اکرام صاحب اور ڈاکٹر یحییٰ صاحب ایم ایس جناح ہاسپٹل سب کا مشکور ہوں کہ آج کی اس تقریب پہ تشریف لائے اور اس کا انعقاد ممکن بنایا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جناح ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر یحییٰ سلطان صاحب موجود ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ مختصراً جو ہے وہ اپنی بات رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں معزز گورنر صاحب پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب اور معزز جناب احسان اللہ وقاص صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ آج انہوں نے جناح ہسپتال میں فلٹریشن پلانٹ اور صاف پانی کے اہتمام کا افتتاح کیا. اور میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ خاص طور پہ کرونا کے دنوں میں جو ہمیں شفقت یہ دی گئی ہے اس سے بہت سارے مریض, ان کے اٹینڈنٹس اور جناح ہسپتال کے امپلائیز اس سے مستفید ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ وائس چانسلر ہیلتھ یونیورسٹی ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب موجود ہیں اور ہم تو ان کو اپنا ایک والنٹیئر ہی گردانتے ہیں کہ جس طرح سے کووڈ کے عرصے میں خاص طور پہ انہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے اور سرور فاؤنڈیشن اور گورنر صاحب کے ساتھ مل کے جو کووڈ کے خلاف پنجاب بھر میں جو خدمات سر انجام دیں وہ قابل فخر ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں. پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عزت مآب گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب, احسان اللہ وقاص صاحب جو ہمارے بھائی ہیں, حماد صاحب اور یحییٰ سلطان صاحب جو میرا چھوٹا بھائی ہے,
میں اس ہاسپٹل میں یوں لگتا ہے جیسے یہ میرا دوسرا گھر ہے، کیونکہ میں ادھر 5 سال چیف ایگزیکٹو رہا، پرنسپل رہا علامہ اقبال میڈیکل کالج کا، اور یہ زمزم جب دیکھتے ہیں تو یہ بھی اسی زمانے میں بنا، یہ جو 7 کیفیٹیریا تھا 3 کروڑ کی لاگت سے بھی لوگوں نے بنایا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب گورنر صاحب نے ایک پہلا ہماری میٹنگ لی وائس چانسلر کی، تو ان کی 3 احکامات تھے، اور اس میں ایک حکم یہ تھا کہ صاف پانی کا بندوبست کریں اپنے طالب علموں کے لیے، اپنے مریضوں کے لیے، اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی۔ اور الحمدللہ UHS نے وہ 3 مہینے میں وہ پایا تکمیل تک پہنچایا، نئے کیمپس پہ اور پریزنٹ کیمپس پہ بھی ہم شیخ زائد کے تمام مریضوں کو وہاں کے صاف پانی فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ آپ سولر پہ چلے جائیں، ہمارے دونوں کیمپسز الحمدللہ اب سولر پہ چلے گئے۔ اور تیسرا ان کا حکم تھا کہ جو رین واٹر ہے، جو بارش کا پانی ہے، اس کو کنزرو کیا جائے، وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کا یہ خواب کی تعبیر ہی ہے، کیونکہ جناح ہاسپٹل علامہ اقبال میڈیکل کالج یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا ایک ذیلی ادارہ ہے، افیلیٹڈ ادارہ ہے، اور جائیہ صاحب ماشاءاللہ ادھر بہت اچھا کام، یہ جب ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھے جب میں وائس چانسلر تھا، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ خواب کی تعبیر ہے۔ اور یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ گورنر سرور صاحب باوجود ان کی گوناگون مصروفیات، وہ ہمیشہ ان کاموں کو ترجیح دیتے ہیں جو عوام کو ڈائریکٹ بینیفیشری ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ صاف پانی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نہیں ہے، اور اس پانی کی نعمت کو اکثر زحمت بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ بیماریوں سے آلودگی اور یہ وہ۔ اور الخدمت کا میرا خیال ہے کہ بے انتہا جنت میں ان کے باغ کیا، ان کے ایکڑز ہوں گے وہاں پہ، اور آج ان کے ایکڑوں میں وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ الخدمت ہر اس جگہ پہ اور ہر اس چیز کے لیے پہنچتی ہے جہاں پہ لوگ محرومی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ الخدمت کے جتنے بھی ڈونر ہیں بشمول میرے، ہم ہمیشہ بہت کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں کہ الخدمت کے ساتھ مل کے، شاید ہم انفرادی طور پہ وہ کچھ نہ کر سکیں، لیکن ان کے بینر کے انڈر جب بھی ہم اجتماعی طور پہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بے انتہا برکت ڈالتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ ہم کرتے رہیں گے، اور آج کا یہ جو تقریب ہے یہ بھی ایک ہسٹری بننے جا رہی ہے کہ یہ شروعات ہیں، اور آئی ایم شیور کہ الخدمت کے ساتھ مل کے ہم اپنے تمام 120 ہاسپٹلز میں یہ کام کریں گے، اور گورنر صاحب کو ہی ریکویسٹ کریں گے، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ کبھی بھی مایوس نہیں کریں گے، چاہے فری وائٹامن ڈی ہو، چاہے صاف پانی ہو، چاہے کوئی بھی انسانیت کے فائدے کے لیے چیز ہو۔ میں پھر ایک دفعہ آپ سب کا الخدمت کا بہت شکر گزار ہوں، یحییٰ سلطان کا بہت شکر گزار ہوں، اور سب سے بڑھ کے گورنر صاحب کا کہ وہ آج آئے اور انہوں نے ہم سب کی بہت صلاح افزائی کی۔ بہت شکریہ۔ ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن وسطی پنجاب کے صدر اکرام الحق سبحانی صاحب موجود ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئے اور آپ سے بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عزت مآب گورنر پنجاب محترم چودھری محمد سرور صاحب، ڈاکٹر پروفیسر جاوید اکرم صاحب، وائس چانسلر UHS، محترم یحییٰ سلطان صاحب، سید احسان اللہ وقاص صاحب، محترم عبدالعزیز عابد صاحب، اور انجینئر احمد رشید صاحب، اور میڈیا کے معزز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے تمام معزز مہمانان کا، خاص طور پر محترم چودھری محمد سرور صاحب کا، جیسے مجھ سے پہلے شوکا نے اظہار خیال کیا کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھ کر محترم چودھری محمد سرور صاحب جو ہے ہمیشہ رہنمائی بھی کرتے ہیں اور اپنا کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ بطور گورنر ظاہر ان کا یہ کردار بہت اہمیت کا حامل ہے، اور بھلائی اور فلاح کے کاموں میں ہمیں بہت اس سے تقویت ملتی ہے۔ کلین واٹر کے حوالے سے ظاہر کہ بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہو گیا ہے، دیگر مہمان بھی موجود ہیں۔ میں اختصار سے MS جناح ہاسپٹل یحییٰ سلطان صاحب کا بطور خاص شکریہ ادا کروں گا کہ واٹر پلانٹ کی انسٹالیشن کے تمام پروسیس میں جو انہوں نے رہنمائی کی اور جو فیسیلیٹیشن کا کام کیا ان کے سٹاف نے، اور انہوں نے ان کا میں بطور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بارے دیگر تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور ہماری عزت افزائی بھی کی اور واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کیا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہیں اگر کہا جائے کہ خدمت ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، اور خدمت فاؤنڈیشن کو شروع کرنے میں، اس کو آگے بڑھانے میں اور اس کو اس مقام تک لانے میں ان کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ میں درخواست کروں گا جناب سید احسان اللہ وقاص صاحب سے، سینئر نائب صدر ہے الخدمت فاؤنڈیشن کے، اور گورنر صاحب سے ان کی دوستی بھی ہے، اور اس
दोस्ती का जो ताल्लुक है वो खिदमत की बिना पर है, ये जो सबसे अहम बात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन। काबिल सद एहतराम मेरे भाई, मेरे रहनुमा जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब, नहायत ही मोहतरम और नहायत ही मोहब्बत करने वाले जनाब प्रोफेसर जावेद अकरम साहब, इस हस्पताल के लिए एक खादम और बहुत दिलचस्पी के साथ और मोहब्बत के साथ जहाँ लोगों की खिदमत करने वाले जनाब डॉक्टर जाहिया साहब, दीगर मेरे कायदीन अल-खिदमत और दीगर मेरे भाई और साथियों, मैं इन तमाम ग्रामी कदर हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारी दरख्वास्त पर जहाँ तशरीफ़ लाए। मेरे दोस्तों, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में और ख़ास तौर पर सूबा पंजाब की तारीख़ में सरदार अब्दुल रब निश्तर एक गवर्नर थे जो लोगों की खिदमत करते थे, और ये 50s में 54 से लेकर 56 तक रहे, और उनके कंट्रीब्यूशन में निश्तर हस्पताल भी है कि उन्होंने एक खिदमत की। उसके बाद ये सादत जो है वो चौधरी सरवर साहब के हिस्से में आई है। इन्होंने एक जज्बे के साथ बजाय गवर्नरी को इंजॉय करने के, बजाय इस बात के पीछे पड़ने के कि मैंने ये टैका ही सिर्फ इसका गवर्नरी का इस्तेमाल करना है, इन्होंने अपनी इस गवर्नरी को वक्त कर दिया है लोगों की खिदमत करने के लिए। ये कोरोना का मसला सबसे आगे लीड करते हुए जनाब चौधरी सरवर साहब नज़र आएंगे। पीने का पानी का मसला सबसे आगे चौधरी सरवर साहब नज़र आएंगे। ना सिर्फ खुद बल्कि इनकी अहलिया मोहतरमा भी। और सही बात यह है, अगर चौधरी साहब नाराज़ ना हो तो बाद दफ़ा ये फैसला करना मुश्किल होता है कि चौधरी साहब ज़्यादा खिदमत करते हैं या इनकी अहलिया मोहतरमा ज़्यादा खिदमत करती है। मियाँ बीवी माशाल्लाह नूर अल्लाह नूर है, मुसलसल इस कोशिश में लगे रहते हैं कि लोगों की हमने खिदमत करनी है। ये हमने एक फिल्ट्रेशन प्लांट इसलिए लगाया है कि जहाँ बेशुमार मरीज़ आते हैं, उनके लवाहिकीन होते हैं और काफ़ी महंगा उनको पानी खरीदना पड़ता था। इंशाल्लाह हर एक को क्वालिटी का पानी साफ़ सुथरा, जिसमें कोई ये जो 125 रुपये की बोतल आप लोग खरीदते हैं उसकी बजाय मुफ्त पानी यहाँ पर इंशाल्लाह आपको मुयस्सर आएगा। और हम इंशाल्लाह ये बिल्कुल दुरुस्त रहनुमाई फरमाई है। इससे पहले हम निश्तर अस्पताल में कायम कर चुके हैं। निश्तर अस्पताल मुल्तान में फिल्ट्रेशन प्लांट लगा है, रहीमियार खान में लगा है, और जी सिंध के अस्पतालों में हमने ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं। इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितने अस्पतालों में भी मुमकिन हो सकता है जल्द अज जल्द फिल्ट्रेशन प्लांट लगे, ताकि लोगों को इसमें एक सहूलत जो है साफ़ और मुफ्त पानी की सहूलत मिल सके। और यह सारा कुछ जो हम करते हैं उसमें बेशुमार बेपनाह मेहरबानियाँ चौधरी सरवर साहब की हैं कि जिनकी वजह से हमें जज्बा मिलता है, जिनसे रहनुमाई मिलती है और हम आगे बढ़ के ये काम करते हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ा दे। फिर शुक्रगुजार हूँ जनाब चौधरी सरवर साहब का, फिर शुक्रगुजार हूँ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर जनाब जावेद अकरम साहब का, फिर शुक्रिया, बेपनाह शुक्रिया जनाब डॉक्टर जाहिया साहब का कि जिनका तावन रहा, जिनकी पूरी टीम हमारे साथ इस काम में लगी रही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अनायत, बहुत मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। सैयद हसानुल्ला वकास साहब आपसे मुखातिब थे। ख़वातीन हज़रात, आज ये जो फिल्ट्रेशन प्लांट आपके सामने है, इससे पहले भी बताया कि ये खिदमत का 141वां वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, और इस वक्त पूरे मुल्क में जो खिदमत फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स हैं उसकी तफसील इस वॉल पर भी जो मेरे दाएं तरफ मौजूद है उसके ऊपर भी इसकी पूरी तफसील है कि कितने फिल्ट्रेशन प्लांट हैं, कितने कम्युनिटी हेल्थ पंप हैं, वाटर वेल्स हैं, सोलर मर्सिबल पंप्स हैं, ग्रेविटी फ्लो वाटर स्कीम्स हैं, और इन पूरे मुल्क भर में जो हमारे साफ पानी के प्रोजेक्ट्स हैं, इससे एक दिन के अंदर 60 लाख अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो आपके सामने है, इससे रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग मुस्तफ़ीद होंगे। अब मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब से, और चौधरी मोहम्मद सरवर साहब के बारे में सैयद हसानुल्ला वकास साहब ने जैसे बताया कि खिदमत उनका एक ऐसा मिशन है, चाहे वो जिस भी पार्टी में हो, गवर्नर हो या ना हो, उसको वो जारी रखते हैं। तो आपकी भरपूर तालियों में जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर जावेद अकरम साहब,
Vice Chancellor, University of Health Sciences, my dear brother, اور میں تو کہوں گا میرے پاکستان میں یہ چارٹی کے ورک میں مینٹر ہیں، مسٹر احسان الحق وقاص صاحب، الخدمت فاؤنڈیشن، مسٹر احمد حماد صاحب، مسٹر یحییٰ سلطان صاحب، ایم ایس جناب حسب اللاہور، مسٹر اکرام السبحانی صاحب، اور میرے نہایت ہی بھائیوں اور میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی فیل آنرڈ، ہمبلڈ، جو کائنڈ ورڈ میرے بارے میں جاوید اکرم صاحب نے، جناب وقاص صاحب نے، حماد صاحب نے فرمائے ہیں، میں اس پہ ان کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کر سکتا ہوں۔ دیکھیں، سیاست میں آنے کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کی خدمت ہے۔ پوری دنیا میں وہ لوگ سیاست میں آتے ہیں جن کے دل میں لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے۔ پورے آپ یورپ میں دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے بزنس کرنے ہوتے ہیں، امیر بننا ہوتا ہے، وہ سیاست میں نہیں جاتے، وہ بزنس میں جاتے ہیں۔ اور پاکستان میں ماشاءاللہ ایک چیز جو مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہر طرح کا ٹیلنٹ موجود ہے، پاکستان میں ہر طرح کے مخیر حضرات موجود ہیں، ہمارے این جی اوز کام کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات میں آج اکنالج کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیورنگ کووڈ-19 ہماری 165 پلس آرگنائزیشن تھی جو لوگوں میں راشن پہنچانے کے لیے، میڈیسن پہنچانے کے لیے، میڈیکل کٹس پہنچانے کے لیے، اس مشکل وقت میں لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے دن رات محنت کر رہی تھی۔ تو میں بالکل اس بات کو اکنالج کرتا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن بازی لے گی پورے پاکستان، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دا بیسٹ کنٹریبیوشن جو ہے اس ڈیورنگ دس ڈیفیکلٹ ٹائم الخدمت فاؤنڈیشن۔ اس کے بعد اخوت کا میں اگر نام نہ لوں تو وہ بھی ناانصافی کروں گا کہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، وہ ہمارے پنجاب ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے چیئرمین ہیں، اور ماشاءاللہ جو انہوں نے کام کر دکھایا ہے اخوت نے، اور اس کے بعد ہمارے مخیر حضرات نے، یہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے۔ اسی لیے میں نے گورنر ہاؤس میں کووڈ-19 ہیروز وال بنائی ہے، جن میں ہمارے تمام جو ڈاکٹرز ہیں، جو ہمارے وائس چانسلر ہیں، جنہوں نے اس مشکل وقت میں کووڈ کا مقابلہ کیا ہے، اور مخیر حضرات ہیں، وہاں پر جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے وہاں پر نام لکھے ہوئے ہیں، تاکہ ہماری آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کو پتہ ہو کہ ایک مشکل وقت پاکستان میں آیا تھا اور اس کا مقابلہ پاکستان کے لوگوں نے کیسے کیا۔ پوری دنیا یقین مانے پوچھتی ہے کہ کیا وجہ ہے۔ برطانیہ کے گھٹنے ٹک گئے ہیں، امریکہ کے لوگ بے بس ہو گئے ہیں، اٹلی کے لوگ بے بس ہو گئے ہیں، انڈیا کی حکومت بے بس ہو گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان میں ہم نے کووڈ کو کنٹین کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور میں آپ کو یہ بات ایک بالکل ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اگر ہمیں سمجھیں کہ ہم نے کوئی پتہ نہیں تیر مارا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوئی۔ پوری دنیا میں مسجدیں بند تھیں، پوری دنیا میں جمعہ نہیں پڑھے گئے، پوری دنیا میں عید الفطر نہیں ہوئی، پوری دنیا میں عید الاضحیٰ نہیں بنائی گئی، پاکستان میں مویشی منڈیاں بھی لگی، عید الفطر بھی پڑھی، عید الاضحیٰ بھی پڑھی، رمضان کی تراویح بھی پڑھی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے پاکستان پہ احسان کیا۔ اور میں پیشنیٹلی اپنے بھائیوں سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ رحم کا صلہ کرتے ہیں، لوگوں کی مشکل میں مدد کرتے ہیں، غریب اور مستحق لوگوں کی دعائیں لیتے ہیں، تو اللہ کو یہ بات پسند آ جاتی ہے۔ اور میرا اس بات پہ پکا ایمان ہے، ایک تو حکومت نے جو 180 ارب روپیہ پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں غریب لوگوں کو بلا تفریق، بلا امتیاز، بلا سیاست لوگوں کے گھروں میں 12,000 فی فیملی بھیجا گیا، اس پہ کوئی ایک جگہ سے بھی تنقید نہیں آئی کہ جو جنرل لوگ ہیں ان کو اس میں پولیٹکس کو نماد نہیں کیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہمارے مخیر حضرات ہیں، ہماری این جی اوز نے جس طریقے سے اس مشکل وقت میں اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جن لوگوں کے روزگار ختم ہو گئے، جن لوگوں کے چولہے بند ہو گئے، تو ان میں ماشاءاللہ ہماری یہ آرگنائزیشن ہیں، انہوں نے 20 لاکھ سے زیادہ فیملی کو راشن پہنچایا۔